اسلام آپ پریکٹس کر سکتے اس میں رہنے کی اجازت ہے. جہاں تک کہ آپ کا اہم سوال ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا کیا شرک ہوئے گا؟ اگر آپ کوئی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے تو شرک میں آئیں گے. لیکن اگر آپ ایسے دیش میں رہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں یہ انسانی کانسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیز اجازت ہے جو حرام ہے لیکن میں وہ حرام چیز نہیں کروں گا اور میں مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام اونچا ہے تو اس شہر میں آپ اس دیش میں رہ سکتے. جہاں تک کہ یونیفارم سول کوڈ کا سوال ہے اکثر مسلمان اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے. میں کہتا ہوں اگر ہندوستان میں آپ کو یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا ہے تو بے شک کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن پہلے ہم یہ جان لے کون سا قانون سب سے بہترین ہے اور انشاءاللہ سارے قانون جتنے دنیا کے ہیں ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کون سا قانون بہتر ہے اور ہر قانون پہ ایک سائنٹیفک اور لاجیکل بحث ہونا چاہیے. اسلام کی طرف سے انشاءاللہ یہ طالب علم آئیں گا, یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ سارے اسلام کے قانون ہی سب سے بہترین ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے بہترین ہے تو میں اس کے اوپر منظور ہوں. آپ لوگ مخالفت کریں گے, میں ایک دم فیور میں, لیکن میری اتنی التجا ہے کہ پہلے بحث ہونا چاہیے, پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سا قانون سب سے بہترین ہے اور انشاءاللہ اسلام کی طرف سے مجھے اجازت دینا اور یہ ثابت کروں گا کہ اسلامی قانون الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین ہے. جو ہم مسلمان کو خطرہ ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کو کیونکہ دیگر مذاہب کا علم نہیں ہے اور اسی لیے ہمیں خطرہ ہی نہیں. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہم مسلمان کتنے فیصد ہے؟ گورنمنٹ کہتے ہیں 12%, ہم کہتے 16%, 18%, جو بھی ہے, ہم تو مائنورٹی میں ہے نا. یہ جو میجورٹی میں ہے ان کے قبائلی کے کتنے الگ کتنے مختلف قانون ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان آواز اٹھاتے لیکن اگر ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان کو اگر بازو رکھیں گے یہ ہندو مذہب میں کتنے قبائلیں ہیں, کتنے الگ علاقے, اتنے مختلف قانون ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو سکتا ہے. ان لوگ کی اجازت نہیں دیں گے. آواز میں اٹھاتے وہ بات ہے. یہ خالی پالیٹیشین لوگ چھڑنے کے لیے ہمیں کہتے اور ہم چھڑ جاتے اور مورچہ نکالتے. میں تو کہتا کہ قانون لاگو کرو نا. لوگ کہتے کہ یونیفارم سول کوڈ کرمنل کوڈ کیوں لاگو کرتے. بال ٹھاکرے ممبئی میں کہتا ہے کہ مسلمان لوگ کے لیے سول کوڈ کیوں, کرمنل کوڈ لاگو کرو نا لاگو. میں پہلے بولتا کرو, چھوڑ کے ہاتھ کر دو, جو بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دو. ایل کے اڈوانی نے چند سال پہلے کہا تھا پارلیمنٹ میں, التجا کی, ریکویسٹ کیا کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. میں اس کو شاباشی دیتا ہوں. باقی بات شاید اس کی نہیں مانتا ہوں لیکن اس بات پہ میں سہمت ہوں ایل کے اڈوانی کے. لال کرشنا اڈوانی آپ جانتے ہیں نا, ایل کے اڈوانی جانتے تھے. ہاں, تو ایل کے اڈوانی نے کہا تھا چند سال پہلے 99 میں جب وہ ہوم منسٹر تھے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. یہ اسلامی قانون ہے. تو میں اس کے لیے اس کو شاباشی دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہوم منسٹر کہیں گا کہ سب خواتین ہندوستان میں حجاب کرے. ایک بار پھر میں رضاکار جو موجود ہیں یہاں پر ان سے درخواست کروں گا کہ اگر لائن میں یا کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو ان کو آگے لائیں تاکہ وہ سوال کر سکیں. کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو جو پیچھے والا مائک ہے وہاں پر جو بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد الیاس ہے, میں چمڑے کا کام کرتا ہوں. میرا پہلا سوال ہے, استخارہ جو کیو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں
بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کیا کیوں ٹی وی ہم چلاتے؟ ہم نہیں چلاتے، میرا پروگرام صرف آتا ہے. کیوں ٹی وی؟ میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. جب میں دبئی جاتا ہوں کیوں ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے چند ایک دو بار میں استخارہ جھلک دیکھی میں نے، لیکن لوگ مجھ سے کہتے ہیں استخارہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی فون کیجئے، پوچھو کیا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، ہاں خرید لو، مت خریدو. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی کا استخارہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ پروگرام کو پاپولر کرنے کے لیے اگر کوئی آپ چیز کرتے ہیں، کیوں ٹی وی تو کافی پاپولر ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی غلط چیزیں. استخارہ کا صحیح طریقہ ہے، استخارہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی چیز کرتے تھے استخارہ کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مدد کرو، اگر اچھی چیز ہے تو میں مدد کرنا، اگر غلط ہے تو اس میں رکاوٹ لانا. یہ طریقہ ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ پوچھو اور قرآن کھولو، فال کھولو، یہ آیت آ گئی تو ہاں، یہ آیت آئی تو نہ. یہ سب اپنے مسلمان معاشرے میں ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بالکل غلط ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کیوں ٹی وی کے اوپر، ہم جانتے ہیں کیوں ٹی وی پہ کچھ پروگرام اچھے ہیں، کچھ پروگرام غلط ہے. تو کیوں ٹی وی بھی جس کا نام قرآن ٹی وی ہے، اتنا علم مجھے اس قرآن ٹی وی کے بارے میں ہے، سب چیز جو آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نہیں، سارے چیزیں نہیں ہیں. انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا ٹی وی چینل ہو جو قرآن اور صحیح حدیث پہ مکمل ہو. خالی پاپولر کرنے کے لیے ایسے پروگرام کرو جیسے کہ میں سنا تھا کون بنے گا کروڑ پتی، بہت پاپولر پروگرام. تو اس طریقے سے استخارہ ایک شارٹ کٹ، فٹافٹ کچھ بھی پوچھو جو بھی جواب مل جاتا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس میں کوئی قرآن اور حدیث کے صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بالکل غلط ہے. اور کیوں ٹی وی پہ جو سب کچھ آتا ہے وہ صحیح نہیں، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ جو بھی پروگرام کیوں ٹی وی پہ آ رہے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے متعلق ہے تو اس کے اوپر عمل کرے، باقی چیز جو غلط ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم صرف آخری سوال لیں گے، وہ بھی بہنوں کی طرف سے ہوگا. تو بہن سوال کر سکتی ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ اپنے اسپیچ میں اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ آپ سے اور کلیریفائی کروانا چاہتی ہوں کہ اسلام کے اگینسٹ ایک کلیشے کیوں ہے؟ وائی اونلی اسلام ہیز بین سنکرونائزڈ ود ٹیررزم، جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں WTC سے پہلے ایتھنک کلینزنگ ہو چکا ہے بوسنین مسلمز کے ساتھ. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اٹ از اے ورسٹ فیز آف واٹ از ہیپننگ ٹو دا مسلمز. Then why is it that it's only we who are pinpointed? When we do something good, we are never noticed. When we make a mistake, we never go unnoticed. Why is it? اور آج ہر کونے میں ہو رہا ہے, even including Afghan. They say that it was for Osama. لیکن اللہ کی رحمت سے Osama is still safe. But what happened to the Afghanis? Please clarify to this. بہن کا سوال ہے کہ کیوں سب لوگ اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ WTC کے پہلے بھی ایتھنک کلینزنگ ہو چکی ہے بوسنیا میں، فلسطین میں کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں بہن، اور آپ چاہتے اضافہ ہو تو میری پوری تقریر جو ہے جہاد اینڈ ٹیررزم میں اس کے اندر ڈیٹیل ہے جو ابھی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن خصوصاً کیونکہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اسی لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. مثال کے طور پہ جو انسان جس کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی کون سا انسان ہے؟ کون سا انسان ہے؟ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب تھوڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح انسان نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں، سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ thou art standeth on the highest standard of character. ہمارے رسول سب سے اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں توحید کے معاملے میں، کیریکٹر کے معاملے میں. قرآن مجید میں فرمائے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں very will thou find in the messenger a most beautiful pattern of conduct. ہم رسول میں سب سے اچھا برتاؤ پائیں. اس کے باوجود سب سے زیادہ خطاب لکھی گئی اللہ کے رسول کے خلاف. کیوں؟ چونکہ لوگ کو ڈر ہے کہ ان کا پیغام تیزی سے پھیل رہا ہے، جو جس کے خلاف، کیونکہ لوگ جو سب سے مشہور ہے اس کے خلاف بات کریں گے تو مشہور ہوئیں گے. ایک عام آدمی کے خلاف اگر میں بات کروں گا کون توجہ کرے گا؟ کون توجہ دے گا مجھے؟
تو جو چیز مشہور ہو رہی ہے اگر میں اس کے خلاف کچھ کام کروں گا تو لوگ مجھے توجہ دیں گے، اسی لیے لوگ